بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا امپورٹنس آف پیس، امن کی اہمیت۔ اللہ کے نزدیک امن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ سوشل سینس میں وہ گریٹسٹ گڈ ہے، یعنی سمم بونم، سوشل سمم بونم۔ اس لیے کہ اگر سوسائٹی میں یا لوگوں کے بیچ میں امن ہو تبھی سارے کام ٹھیک سے ہو سکتے ہیں۔ یعنی پیس از دا اونلی بیسس فار آل کائنڈ آف ڈیولپمنٹ، ریلیجس اینڈ سیکولر بوتھ۔ یہ اللہ کی شریعت میں ہمیشہ سے سب سے زیادہ مطلوب چیز رہی ہے، پیس، جس کو سلام یا امن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی آیت جو اتری وہ قدیم پیغمبر کے زمانے میں، جو غالباً پہلے پیغمبر کے زمانے میں جب واقعہ ہوا تھا کہ آدم کے ایک بیٹے نے یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی اور وہ اتنی بڑی کہ انہوں نے قتل کر دیا۔ تو قرآن میں ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کے اوپر یہ آیت اتری کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس شخص نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر کسی جینوئن وجہ کے، جن وجہ ہے کہ وہ اس سے کسی کو قتل کیا ہو تب وہ قابل قتل بنے گا، تو اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو مار ڈالا۔ یعنی اللہ کے نزدیک قتل اتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے۔ تو قتل کیا ہے؟ وہ پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے، پیس کو برہم کرتا ہے۔ جہاں قتل ہوگا وہاں لڑائی ہوگی، جہاں لڑائی ہوگی وہاں پیس نہیں ہوگا، اور پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ مذہبی نہ سیکولر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یعنی سورہ المدثر میں آیت اتری جو غالباً آپ پر اترنے والی دوسری سورت تھی، اس میں ہے کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر ایک طرفہ صبر کر کے امن کو قائم کرو۔ مینٹین پیس ایٹ دا کاسٹ آف یونیلیٹرل پیشنس، یہ مطلب ہے۔ صبر کا مطلب یعنی مبہم نہیں ہے، مبہم معنی میں نہیں ہے صبر کا لفظ یہاں، یعنی کسی بھی قیمت پر، ہر قیمت پر امن کو قائم کرو، اسی کو پیس، اسی کو صبر کہا گیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب ہے کہ مینٹین پیس ایٹ دا کاسٹ آف یونیلیٹرل پیشنس۔ قرآن میں ہے کہ الصلح خیر، پیس از دا بیسٹ۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ سورہ یونس میں
واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ بلاتا ہے امن کے گھر کی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ ہے پیسفل سوسائٹی، پیسفل سوسائٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں بھی پیسفل سوسائٹی مطلوب ہے، اور آخرت میں جنت میں بھی پیس ہی پیس ہوگا، جیسا کہ ہے الا قیلا سلاما سلاما۔ دونوں میں صرف ایک فرق ہے کہ دنیا میں صرف یاد رکھیے ورکیبل پیس قائم ہو سکتا ہے، آئیڈیل پیس نہیں۔ آئیڈیل پیس صرف پیراڈائز میں قائم ہوگا۔ لوگ اس میں کنفیوز کرتے ہیں، دنیا ہی میں وہ آئیڈیل پیس قائم کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس سے پیس تو قائم نہیں ہوتا، لڑائی بڑھتی ہے۔ تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ورکیبل پیس ان دس ورلڈ۔ اس دنیا میں آپ کو ورکیبل پیس کو ہی ماننا ہے، اسی پر راضی ہونا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو آئیڈیل پیس کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے۔ آئیڈیل پیس کے پیچھے دوڑنا انوائٹ کرنا ہے لڑائی جھگڑے کو۔ آئیڈیل پیس کا جو ہمارے مائنڈ میں کانسیپٹ بھرا ہوا ہے وہ جنت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قیمت پر ورکیبل پیس قائم کرو۔ ورکیبل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پیس نہیں ہوگا، وہ ایسا نہیں کہ ٹوٹل سینس میں پیس بن جائے دنیا میں، نہیں، اس سینس میں کہ لوگوں کو آزادی ہوگی، کام کرنے کے مواقع کھلے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کر سکے گا۔ اگر وہ خود سے کوئی وجہ کریٹ نہ کرے، خود سے لوگوں کو کوئی ایکسکیوز نہ دے، خود سے لوگوں کو کوئی جسٹیفیکیشن نہ دے، تو پھر امن ہی امن ملے گا اس کو۔ یعنی انڈیویجول لیول پر امن یقینی طور پر اچیویبل ہو جائے گا، البتہ پورے مینکائنڈ کے لیول پر آئیڈیل پیس نہیں کام ہو سکتا ہے دنیا میں۔ کیوں؟ انسان کو آزادی بھی ملی ہوئی ہے، آزادی کو خدا ابالش نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ تو دنیا میں دیکھیے آزادی، دنیا میں جو پیس قائم ہوگا وہ لوگوں کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ہوگا، آزادی کو ختم کر کے نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ورکیبل پیس بن سکتا ہے، آئیڈیل پیس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نشانہ ہے کہ دنیا میں ورکیبل پیس ہر حال میں قائم ہو جائے۔ باقی جو آئیڈیل پیس ہے وہ تو آخرت میں جنت میں ملے گا ہم کو۔ یہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ انسان دنیا میں کنسٹرکٹیو کام کرے، دنیا میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے جو میسج ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں اس کو پھیلانے کے مواقع کھلے ہوئے ہوں، یعنی پیسفل دعوت کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یاد رکھیے جب تک پیس نہیں ہوگا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اور دعوت بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگ اس رات کو نہیں سمجھتے کہ دنیا میں ہمیں ورکیبل پیس پر راضی ہونا ہے۔ آئیڈیل سینس میں اگر چاہیں کہ پیس قائم کرنا تو پھر نئی لڑائی پیدا ہوگی، نئی لڑائی پیدا ہوگی۔ تو اسلام کا پیغام، اسلام کا جو مشن تھا اس میں یہ بات شامل تھی کہ آپ دنیا میں پیس قائم کریں۔ تو ایز اے پرنسپل آپ نے اعلان کیا پیس کے بارے میں، اور پریکٹیکل طور پہ اس کو آپ نے انیشیٹ کیا، جس کے بعد ایک پروسیس چلا تاریخ میں، اور بعد کو وہ کلمنیشن تک پہنچا۔ تو بطور پرنسپل کے، ایز اے پرنسپل
آپ نے قرآن میں آپ پر ایسا آیتیں اتاری گئیں کہ اللہ پیس کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نزدیک پیس جو ہے وہ سمم بونم ہے. یہ سب اتاری گئیں ایز اے پرنسپل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیس کو عملاً بھی قائم کیا گیا, ورکبل سینس میں قائم کیا گیا. آپ نے ایک دعا کی تھی اس زمانے میں کہ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. یعنی اے اللہ تو پیس ہے, پیس تجھ سے ہے اور پیس تیری طرف لوٹتی ہے. پیس طرف لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ الیک یرجع السلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تو صرف پیس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, تو وائلنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تیرے کریشن پلان میں صرف پیس کی جگہ ہے, وائلنس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. اللہ تو پیس ہے, تجھ سے پیس ہے, پیس تیری طرف لوٹتی ہے, اور اے اللہ ہم کو پیس والا گھر دے, ہمیں دارالسلام دے, یعنی دنیا میں بھی پیس ملے ہمیں اور آخرت میں ہمیں پیس ملے. یہ دعا آپ نے کی. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو مشن تھا وہ آپ سے بہت پہلے یعنی 7th سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں آپ نے شروع کیا اپنا مشن, نیملی 610 AD میں. اس زمانے میں قبائل کا دور تھا, قبائل میں وار کلچر بہت عام تھا. تو کئی بار انہوں نے آپ سے لڑائی چھڑنا چاہا, لیکن آپ نے مینیج کیا لڑائی کو. نتیجہ ہے کہ فل فلیج وار کبھی بھی نہیں ہوئی آپ کے دان میں, سب کچھ ایک اسکرمشز کچھ ہوئی بس. یہ غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لڑائیاں ہوئیں, اسکرمشز تھی وہ. دوسری جو پارٹی تھی وہ چاہتی تھی آپ کو الجھانا لڑائی میں, کیونکہ وہ تو 100 برس سے لڑتے رہتے تھے. تو فل فلیج وار کبھی بھی آپ کی زندگی میں پیش نہیں آئی. دیکھیے وار کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ ہے کہ کم سے کم 6 دن تک وار اگر جاری رہے تب وہ وار ہے, ورنہ وار نہیں, وہ جھڑپ ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی وار ایک ہی دن سے رہی بس, اس سے زیادہ نہیں. تو دوسری پارٹی نے آپ کو لڑائی میں الجھانا چاہا, لیکن آپ کبھی بھی فل فلیج وار میں شامل نہیں ہوئے. چند اسکرمشز پیش آئیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یک طرفہ صبر کے ذریعے ایک ماڈل قائم کیا پیس کا. ماڈل جو حدیبیہ پیس ٹریٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنا چاہیے کہ فرسٹ یونائٹڈ نیشنز تھی, وہ فرسٹ تاریخ میں. یعنی اس میں 2 فریق تھے شامل, ایک تھے مسلمان, دوسرے تھے قریش, یہ تو ڈائریکٹ تھے, اور تیسرے یہود تھے جو انڈائریکٹ تھے. تو 3 قوموں کا وہ پیکٹ تھا, وہ 3 قوموں کا پیس کے درمیان پیس قائم ہوا تھا اس کے ذریعے سے. تو یہ تھا انٹرنیشنل پیس کا پہلا ماڈل, لیکن وہ ورکیبل پیس تھا, وہ آئیڈیل پیس کبھی نہ ہوا نہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ تاریخ میں پیس کو انیشیٹ کیا, پیس کا پروسیس جاری کیا, اور آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہی کیا.
پھر یہ پیس کا پروسیس چلتا رہا، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ پہنچا لیگ آف نیشنز تک۔ لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بنی تھی 1920 میں، اس کے 63 نیشنز میں شامل تھی۔ رسول اللہ کے زمانے میں 3 نیشن شامل تھی، اب جو بنا 1920 میں لیگ آف نیشنز تو اس میں 63 نیشن شامل تھی، لیکن وہ 1946 میں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد دوسری جو بنی وہ اس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز، جو بنی 1965 میں۔ اس کے ممبروں کی تعداد 193 ہے، یعنی حدیبیہ کے وقت 3 نیشن شامل تھی، لیگ آف نیشنز میں 63 نیشن شامل تھی، اور یونائٹڈ نیشنز میں اب جو چل رہی ہے اس میں 193 نیشن شامل ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ تو دیکھیے بات کیا ہے، اصل میں وار اینڈ پیس یا جنگ اور صلح کا پہلے زمانے میں کوئی اصول کام نہیں تھا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں تھی اس کے لیے۔ پچھلے زمانے میں جو بادشاہت کا زمانہ تھا تو کسی سلطنت میں جو ملک شامل ہوتے تھے انہی کے درمیان ہوتا تھا پیس، تو وہ پولیٹیکل پیس تھا، وہ آج کل کے سینس میں پیس نہیں تھا۔ وہ یعنی ایک حکومت ہے، اس حکومت کا دبدبہ قائم ہے کچھ ملکوں پر، تو ان ملکوں میں اس کی وجہ سے پیس قائم ہے۔ تو یہ کانسیپٹ پہلے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا کہ ایک اور قدم آگے بڑھے تاریخ، یعنی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس قائم ہوں پیس کی بنیاد پر، حکومت سے آزاد کیا جائے اس کو، یعنی ایک حکومت، ایک سلطنت، ایک امپائر بہت سی قوموں پر فوج کے ذریعے سے قبضہ کرے، پھر ان میں پیس قائم کرے، اس سے آگے بڑھے تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اور آگے بڑھے۔ تو یہ جو کوششیں ہیں وہ اسی کی کڑیاں ہیں۔ لیگ آف نیشنز اسی کی کوشش تھی، لیکن وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کی اگلی کوشش ہے، اس میں تقریباً ساری ہی قومیں شامل ہیں۔ تو یہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن پیس کے لیے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ 1948 میں ہیومن رائٹ ڈکلیریشن، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ جاری ہوا یونیک کی طرف سے۔ اس میں پہلی بار یہ اصول مقرر ہوئے جنگ کے بارے میں، پیس کے بارے میں اور قومی تعلقات کے بارے میں۔ تو کہا کہ یہ ایک نیا دور تھا تاریخ میں۔ اس سے پہلے صرف جو ایمپرر ہوتا تھا، ایمپرر سیٹ کرتا تھا اصول کو، جو چلتا تھا صرف اس کے اپنے امپائر میں، دنیا بھر میں نہیں۔ تو حکومت کے دائرے سے باہر نکال کر کے یہ کام ہوا۔ تو اب آج ہم جو دنیا میں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کی دنیا ہے۔ اس میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ کسی قوم کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسری قوم پر اٹیک کرے۔ پہلے زمانے میں اس کا کوئی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ رول نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ رول نہیں تھا اس بارے میں کہ بارڈر کراس کرنے کے بارے میں۔ تو بادشاہ لوگ برابر بارڈر کراس کرتے تھے، اس ملک سے اس ملک میں حملہ کرتے تھے وہ، کیونکہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم کوئی نہیں تھا اس زمانے میں پیس کا۔ یونائٹڈ نیشنز میں پہلی بار یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پر انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم مقرر ہو گیا پیس کا اور وار کا۔ وار کے لیے یہ طے ہو گیا کہ کوئی کنٹری صرف اس وقت ڈیفینسو وار لڑ سکتا ہے جب کہ اس پر کسی نے اٹیک کر دیا ہو۔
اس کے بغیر جنگ میں انوالو ہونا یہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. یہ اصول مقرر ہو گیا اور اسی پر آج دنیا قائم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مسلسل یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ لوگ یہی کام ہی کرتے تھے, کبھی ملک میں گھس گئے, کبھی اس ملک میں گھس گئے. پوری تاریخ میں یہی جاری رہا ہے کہ بادشاہ لوگ ملکوں میں فوج لے کے گھس جاتے تھے اور قبضہ کرتے رہتے تھے, امپائر بناتے تھے, اپنی سلطنت بناتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم مقرر نہیں ہوئے تھے جنگ اور صلح کے بارے میں, اب مقرر ہو گئے. یہ اتفاق نہیں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تاریخ کو مینیج کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک طرف پوری یونیورس کو مینیج کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ رب السماوات والارض ہے وہ, لیکن بقیہ کائنات میں ڈٹرمنیشن کا پرنسپل ہے. یعنی اللہ کا قانون کے معاملے میں کسی کو کوئی چوائس نہیں ہے. یعنی پلانٹ کو اور اسٹارس کو, گلیکسی کو کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن انسان کو چوائس ہے. تو دو فرق ہے. یعنی بقیہ جو ریسٹ آف دا یونیورس ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کا قانون یعنی بہت ہی محکم انداز میں قائم ہے. انسان کے معاملے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے ٹیسٹ کے لیے, اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مینیج کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. یعنی آزادی کو برقرار باقی رکھتے ہوئے مینیج کرنا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں صرف ورکیبل پیس قائم ہو سکتی ہے. ورکیبل, دیکھیے یونیورس میں ورکیبل پیس نہیں ہے, وہاں تو ایکچوئل پیس ہے. آپ دیکھیے اسپیس میں نیومرس اسٹارس ہیں, بلینز ٹریلین اسٹارس ہیں, اور جتنے اسٹارس ہیں سب ریوالو کر رہے ہیں. ملین بلین گلیکسیز ہیں, ہر گلیکسی میں ملین بلین اسٹارس ہیں اور سب ریوالو کر رہے ہیں. ہمارا جو پلانٹ ہے اس کے ساتھ جو پلانٹ ہیں جو ہمارا سولر سسٹم اس میں بھی سب ریوالو کر رہے ہیں تمام باڈیز, لیکن ٹکراؤ نہیں ہوتا, کوئی ٹکراؤ نہیں, کوئی کلیش نہیں. کیوں؟ بہت ہی محکم انداز میں اللہ تعالیٰ کے لا کو فالو کرتا ہے ہر باڈی, ہر اسٹرانومیکل باڈی. تو وہاں پر ٹوٹل پیس ہے, ٹوٹل پیس ہے. لیکن انسان کی زندگی میں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے, امتحان کے لیے انسان کو آزادی دی ہے, ٹوٹل آزادی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہے کہ پیس دنیا میں قائم رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت کے ساتھ, بہت سپر وژڈم کے ساتھ انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے مینٹین کر رہا اللہ تعالیٰ اینجلس کے ذریعے سے. تو اس سے ہمیں ورکیبل پیس مل جاتا ہے. اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے, اس حکمت کو سمجھنا ہے. نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم لڑتے رہیں گے, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ دنیا میں ہم آئیڈیل پیس ملے, اور آئیڈیل پیس ملنا نہیں کبھی. تو ایک کے بعد لڑتے رہیں گے, آپ کبھی بھی دنیا میں پیس قائم نہیں ہو سکے گا. کیونکہ آئیڈیل پیس قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی آزادی کو ابالش کر دیا جائے. جس طرح پلانٹ کے اور اسٹارس کی آبادی کو آزادی حاصل نہیں ہے, گلیکسی کو اور سولر سسٹم کو کچھ بھی آزادی نہیں ملی ہوئی ہے, وہ 100% تابع ہیں. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو جب تک انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے, آپ کیسے یہاں پر آئیڈیل پیس قائم کریں گے؟ وہ صرف جو چیز ممکن ہے اس ورکیبل پیس ہے. اس رات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ برابر لڑتے رہتے ہیں. اور ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی میرے نزدیک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے آئیڈیل رائٹ پر قائم ہے, اس لیے ہمیشہ ان کے پاس کمپلینٹ کی لینگویج ہوتی ہے. آج صبح سن رہا تھا ایک ہیومن رائٹس کے ایک بہت بڑے ایڈوکیٹ کی تقریر, سب کمپلینٹ کی لینگویج بولتے تھے. جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں سب کمپلینٹ کی لینگویج بولتے ہیں. کیوں؟
وہ ہمیشہ ان کے پاس آئیڈیل یارڈ اسٹک ہے, اسی پہ ناپتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں آئیڈیل سینس میں ملے لوگوں کو. یہ مل ہی نہیں سکتے کبھی, امپاسبل ہے. تو اس دنیا میں یاد رکھیے ورکیبل پیس ملے گا, ورکیبل جسٹس ملے گی, ورکیبل رائٹ ملے گا, آئیڈیل کبھی نہیں ملے گا. مگر اس راز کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں سمجھتے. خود مسلمانوں کے جو مسئلے ہیں اور تھنکر ہیں, لیڈر ہیں, وہ بھی نہیں جانتے اس بات کو. اسی لڑائی چھڑے ہوئی ہر جگہ. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو اصل اسکیم ہے وہی جپرائز ہو رہی ہے. ورکیبل پیس پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے کہ انسان کو موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ معرفت کا سفر کرے, وہ تدبر کرے, وہ اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کرے, وہ اسموتھ حالات میں دعوی ورک کرے. یہ سارے کام جو ہے وہ جپرڈائز ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ نعرہ لگاتے ہیں آئیڈیل پیس کا, آئیڈیل پیس کا. تو اس معاملے میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی میرے نزدیک غلط ہیں, اور جو مسلمانوں کے جو سو کال لیڈر ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں کہ دونوں کو یہ پتہ نہیں کہ اس دنیا میں آئیڈیل پیس پاسبل نہیں ہے. آئیڈیل رائٹس مل نہیں سکتے کبھی, کیونکہ انسان کو آزادی ملی ہوئی. تو سب سے بڑی وژڈم یہ ہے, وژڈم کہ ہم یہ جانیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز صرف آئیڈیل سینس میں نہیں ملے گی, لیس دین آئیڈیل ہی ملے گی. وہ پرفیکٹ طور پر نہیں ملے گی, امپرفیکٹ طور پر ملے گی. جب آپ راضی ہوں گے امپرفیکشن پر, لیس دین آئیڈیل پر, تو کیا ہوگا؟ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو موقع مل جائے گا کہ پازیٹیو تھنکنگ کا, معرفت کا سفر کرنے کا, اور پیس اور دعوی ورک کرنے کا, اور کانسنٹریٹو ورک کرنے کا, ایجوکیشن کا, ان سب چیزوں کا موقع مل جائے گا آپ کو. تو آئیڈیل پیس کے پیچھے دوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں مل رہا ہے. جو ملنے والا وہ بھی نہیں مل رہا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ کانسیپٹ آف پیس اسلام میں کیا ہے, اور کانسیپٹ آف پیس جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہے ان کے یہاں کیا ہے. دونوں کا مختلف ہے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے یہاں پیس کا کانسیپٹ ہے آئیڈیل پیس, آئیڈیل پیس. اسی لیے وہ ہمیشہ کمپلیٹ بولتے ہیں, کیونکہ آئیڈیل تو کبھی آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ, آئیڈیل تو ملتا نہیں کبھی. لیکن جو اسلام کو جانتا ہو, جو اسلام کی اسٹڈی کی ہو, جو اسلام کو سمجھتا ہو, وہ ضرور اس کو سمجھے گا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے ورکیبل پیس کا کانسیپٹ ہے. تو ورکیبل پیس ہمیشہ آپ کو ملا ہوا رہتا ہے. ورکیبل پیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو انڈیویجول لیول پر کام کرنے کا موقع حاصل رہے, تدبر کا موقع, اسٹڈی کا موقع, آبزرویشن کا موقع, دعوی ورک کا موقع, ایجوکیشن کا موقع. جیسے آپ انڈیا میں دیکھیے, انڈیا میں بہت سے رائٹ ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, بہت نیوز روزانہ اخباروں میں آتی رہتی ہے نیوز. لیکن ہم اللہ کے فضل سے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ اندھاتون لگے ہوئے ہیں دعوی ورک میں. ہمارے ساتھی جتنے بھی, ایک ایک شخص ہیرو بنا ہوا ماشاء اللہ دعوی ورک کے لیے, خود ہی کرتا ہے کام. کوئی ان کو ڈائریکشن نہیں دیا تھا, ان کو کسی قاعدے کے پابند نہیں رکھا گیا ہے. ان کو اپنے سیلف انسینٹیو سے وہ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں, صبح شام. جتنے ہمارے ساتھی ہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک, حالانکہ ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہے. کیوں؟ ہم نے اس راز کو جان لیا ہے کہ اصل چیز ہے ورکیبل پیس, اور ورکیبل پیس تو ملی ہوئی ہے. مثلا آپ نے کل دیکھا ہوگا اخبار میں کہ امریکہ میں ایک شخص جو ہے گھس گیا کہ اسکول میں اور 27 آدمی کو مار ڈالا. تو اس کے مارنے کی وجہ
سے ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو ساتھی وہاں ہیں ان کا دعوی متاثر ہو گیا ہو؟ دعوی کو اپنے کر رہے ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں. ایسی آج ہی کی خبر میں کئی جگہ کی لڑائیوں کی خبریں تھیں، مار کاٹ کی. اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سے ورکیبل پیس مل سکتا ہے. نہیں تو پھر لڑتے رہیے، جھگڑتے رہیے، اور جو کام اصل کرنا وہی نہیں کر سکتے آپ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس کے مطابق آپ کو دو کام کرنا ہے ہر انسان کو. ایک ہے اپنا ڈیولپمنٹ، اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ، اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، معرفت کے لحاظ سے اپنا ڈیولپمنٹ. تو اپنی پرسنالٹی بنانا، وہ پرسنالٹی جس کو قرآن مزکہ کہا گیا ہے، ایک مزکہ پرسنالٹی، ایک یہ کام ہے. دوسرا ہے دعوت اللہ، پیسفل دعوت. تو اگر آپ اس وژڈم کو جانتے ہوں تو کبھی بھی آپ مایوس نہیں ہوں گے، کبھی آپ کمپلین نہیں کریں گے، کبھی آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ موقع تو آپ کو حاصل ہے. جو آپ کو کرنا ہے، جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا نشان ہے، وہ تو حاصل ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بہت بڑی وژڈم ہے جس کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے پیس ہے اس کو سمجھے نہیں. اور ہاتھ میں دوڑ رہا ہے یعنی نظام عدل قائم کرنے کے لیے اور ایسا سسٹم قائم کرنے کے لیے جس میں ہر ایک کو اس کا یعنی حق ملے. یہ سب باتیں بالکل رومانٹک باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے مطابق نہیں. جتنے بھی ریفارمر ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، چاہے وہ ریلیجس ہوں یا سیکولر ہوں، سب آئیڈیل کی بولی بولتے ہیں کہ ہمیں جسٹس قائم کرنا ہے، ہمیں ہر ایک کو رائٹ ملے، ایسا نظام قائم کرنا ہے. ہمیں ایسا سسٹم قائم کرنا ہے جس میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مظلوم نہ رہے، کسی کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، کسی کو کوئی ستا نہ سکے. یہ سب ہوائی بالکل رومانٹک باتیں ہیں. کیونکہ جب انسان آزاد ہے تو کہیں نہ کہیں وہ معاملے کو جپرڈائز کرتا رہے گا. تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ورکیبل پیس کو پر اپنے کو راضی کرنا چاہیے. بڑے زندگی پر آپ جئیں گے کمپلین میں، پروٹیسٹ میں، نگیٹیوٹی میں، جھجھلاہٹ میں، غصے میں، اینگر میں، اور کچھ کام نہیں کر سکیں گے. یہی آج ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، مسلم کنٹریز میں بھی، نان مسلم کنٹریز میں، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی صحیح معنوں میں کوئی پیسفل کوئی کہیں بھی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو رہا، کہیں بھی صحیح معنوں میں دعوی ورک نہیں ہو رہا ہے، کہیں صحیح معنوں میں معرفت کا کام نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ لگے ہوئے ہیں نظام قائم کرنے، سسٹم قائم کرنے کے لیے، جو کبھی قائم ہونے والا نہیں. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ آپ جانیں کہ اللہ کے نزدیک کانسیپٹ آف پیس کیا ہے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے پیس کا وہ الگ ہے بالکل. جو پیسفسٹ ہیں دنیا میں، آپ جانتے ہیں کہ پیسفزم ایک مستقل ڈسپلن ہے. تو جو پیسفسٹ ہیں یعنی وہ امن پسند لوگ، ان کا جو نظریہ ہے وہ آئیڈیل بیسڈ نظریہ ہے. وہ آئیڈیل پیس کے بولی بولتے ہیں، آئیڈیل پیس کی تقریریں کرتے ہیں، آئیڈیل پیس کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. وہ پاسبل ہی نہیں ہے کبھی. تو ورکیبل پیس پاسبل ہے، اس کو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ارسطاٹل سے لے کر آج تک کوئی سمجھا نہیں اس راز کو. تو بہرحال ہمارا جو مشن ہے، ہمارا مشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کریشن پلان کو لے کر چل رہا ہے
کہ انسان کی آزادی باقی رہے گی. جب باقی رہے گی تو آئیڈیل پیس بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ورکیبل پیس پر راضی ہونا ہے. کیونکہ ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے اپرچونیٹیز کو ہم اویل کر پائیں گے. سارے اپرچونیٹیز کو، یعنی دعوت کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، معرفت کے میدان میں، اسٹڈی کے میدان میں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے میدان میں، ساری اپرچونیٹیز کو ہم اویل کر پائیں گے. کل میرے پاس ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا، ایک پڑھے لکھے آدمی کا. وہ کچھ دعوت کا اصلاح کا کام کر رہے ہیں. تو ان کا صاحب بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مسئلہ، لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے اسپریچولیٹی سے اور اصلاحی کام سے اور تعبیر سے اور دعوت سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ کو جو مایوسی کی بات آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ ٹوٹلٹی کو لے کر سوچتے ہیں. ٹوٹلٹی، پوری سوسائٹی، پورے مینکائنڈ، پورا مجموعہ جو ہے اس کو لے کر سوچتے ہیں. پورے سسٹم جو ہے اس کو لے کر سوچتے ہیں. آپ انڈیویجول کو لے کر سوچیے. پہلے اپنے کو درست کیجیے، پھر لوگوں میں سیکر تلاش کیجیے. سیکر ہمیشہ باقی رہتے ہیں. سیکر کی دنیا میں کبھی کمی نہیں رہی. مثال کے طور پر دیکھیے، مسلمانوں کے فیس میں یہودی بہت برے لوگ ہیں. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں تو یہودیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ برے ہیں. انہی یہودیوں میں کتنے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے پوری تاریخ میں. اور ابھی 20th سینچری میں آپ دیکھیے، ایک ٹاپ کے آدمی تھے مسٹر لیوپولڈ، جو آسٹریا میں پیدا ہوئے. انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا نام اسد رکھا، لیوپولڈ اسد. انہوں نے قرآن کی کمنٹری لکھی، کئی کتابیں ان کی ہیں. بہت بڑا کام کیا انہوں نے. وہ پیدا ہوئے تھے آسٹریا میں. ان کی زبان جرمن زبان تھی، پھر انہوں نے عربی زبان سیکھی، باقاعدہ عربی. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک بار. اچھی طرح عربی بولتے تھے وہ. ایک کانفرنس میں ملے تھے وہ. اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے. وہ یہودی فیملی میں پیدا ہوئے. ایسی مریم جمیلہ، وہ امریکہ کی ایک یہودی فیملی میں پیدا ہوئی. ان کا نام تھا مارگریٹ. انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر انہوں نے کافی اسٹڈی کی اسلام کی اور بہت سی کتابیں لکھی. تو دونوں یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، لیکن دونوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا اور اسلام کا باقاعدہ کام کیا انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انڈیویجول بیسڈ تھنکنگ بنائیے. آپ مجموعے کو لے کر سوچتے ہیں، اس لیے مایوسی آتی ہے آپ کے اندر. پھر میں ان کو ایک مثال دی. دیکھیے، ایک مثال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دلی میں آخری مغل رولر تھے بہادر ظفر شاہ. ان کے بیٹے تھے جواں بخت. جواں بخت کی شادی تھی بڑے دھوم دھام سے. تو اس میں غالب اور ذوق نے صحرا لکھا تھا، صحرا. تو ذوق جو درباری شاعر تھے، انہوں نے صحرا لکھا. تو اس کا ایک شعر تھا کہ ایک گوہر بھی نہیں 100 کانے گوہر میں چھوڑا، تیرا بنوایا ہے لے لے کے جو گوہر صحرا. گوہر کہتے ہیں ڈائمنڈ کو. تو ساری دنیا میں جتنے ڈائمنڈ تھے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو ملا کر صحرا بنایا، آپ کو پہنا دیا. تو غالب نے کہا کہ تو کئی ٹن ہو جائے گا، تو اس میں شہزادہ مر جائے گا. سارے ڈائمنڈ ڈال دو کہ تم اس کے اوپر. تو انہوں نے دوسرا شعر کہا. ان کا کہ 7 دریا کے فراہم کیے ہوں گے موتی، تب بنا ہوگا اس انداز کا گز بھر صحرا. یعنی پرل تو ساری جگہ کی تلاش کے نکالے گئے، لیکن اس میں چھانٹا گیا، سلیکشن ہوا اور سلیکٹ کر کے صرف 1 گز کا صحرا بنایا گیا، بہت ہی سلیکٹڈ پرلس کا.
تو اللہ تعالیٰ کا کنسرن یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے اس جنت میں سلیکٹڈ لوگ جائیں گے. پوری مین کائنڈ سے, پوری ہیومن ہسٹری سے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے گا لوگوں کو. اللہ کے فرشتے ہر جگہ ہیں, ہر انسان کو واچ کر رہے ہیں, ہر انسان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. تو انڈیویجول بیسڈ سلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ نہیں کہ ایک قوم ہے چلو ساری قوم کو جنت داخل کر دو. قوم کو لے کر نہیں جنت داخلہ ملے گا کہ قوم, پوری امت, پورا گروہ, ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر فرد یعنی ایک ایک پرسن, ایک ایک انڈیویجول کو دیکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں جو اہمیت ہے وہ فرد کی ہے, انڈیویجول کی ہے, مجموعی کی نہیں ہے. اس رات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ مایوسی میں پڑے رہتے ہیں. تو دو باتیں میں نے عرض کی. ایک تو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے, آزادی کوئی عوائش نہیں کر سکتا. آزادی کی وجہ سے دنیا میں کبھی بھی آئیڈیل پیس نہیں کام سکتا. جب بھی کام ہوگا ورکیبل پیس کام ہوگا. تو آپ کو ورکیبل پیس پر راضی ہونا چاہیے. جب راضی ہو جائیں گے آپ, تب آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ آپ اپرچونیٹیز قابل کر سکیں. نہیں تو کیا ہے, کمپلین, پروٹیسٹ, لڑائی جھگڑا, تشدد, مار کاٹ, یہ چلتا رہے گا. اب دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اس دنیا میں ایک نئی چیز وجود میں آئی ہے جو پہلے نہیں تھی, ڈیو ٹو کمیونیکیشن. وہ ہے گلوبل موبلٹی, جس کو میں کہتا ہوں گلوبل موبلٹی. یعنی ہر ملک سے دوسرے ملک میں لوگ پہنچ رہے ہیں, تاجر پہنچ رہے ہیں, ٹورسٹ پہنچ رہے ہیں, ایکسپرٹ پہنچ رہے ہیں. مختلف طریقے سے کانفرنسیں ہوتی ہیں, اس میں لوگ جاتے ہیں یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. اب مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال یہ کہ ان سب کو دشمن سمجھتے ہیں. دشمن ملک کے لوگ ہیں یہ, ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کئی جگہ آپ جانتے ہیں کہ ٹورسٹوں کے سینٹر بم مارے ان لوگوں نے, مسلمانوں نے بم مارے. حالانکہ وہاں پر جو جمع ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو مدعو سمجھیں تو ایک آپ سمجھے کہ ایک نیا موقع کھلا ہے دعوت کا, کہ مدعو خود چل چل کر آ رہا ہے. آپ ایک مثال لیجیے, نیو یارک میں جو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا جس میں 9/11 کو جس میں بم مارا, وہ ہوائی جہاز ٹکرا کر تباہ کر دیا اس کو. تو دیکھیے میں خود اس پر دیکھا, میں اس پر چڑھا ہوں. وہاں پر بہت ٹورسٹ آتے تھے, ہزار لوگ, بھیڑ لگ رہی تھی ٹورسٹ کی. تو اگر آپ کے اندر دعوتی مزاج ہوتا تو آپ کبھی اس کو نہ ڈھاتے, کیونکہ ڈھانے کے معنی کیا ہوئے کہ اب وہاں ٹورسٹ آنا بند ہو گیا, مدعو آنا بند ہو گیا. اگر مسلمانوں میں دعوتی مزاج ہوتا, اس رات کو سمجھتے کہ ورکیبل پیس ہی ممکن ہے دنیا میں, ورکیبل جسٹس ہی ممکن ہے دنیا میں, ورکیبل جسٹس, ورکیبل پیس ممکن ہے, آئیڈیل پیس ممکن نہیں, آئیڈیل جسٹس ممکن نہیں. تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو وہ سمجھتے تھے کہ نعمت ہمارے لیے. اسی کی وجہ سے اتنے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں ڈیلی. اب چلو ان کو لٹریچر بانٹو, ان کو قرآن کے ٹرانسلیشن دو, ان سے ملو, ان سے باتیں کرو, ان سے انٹریکشن کرو. تو صبح سے شام تک وہاں بھیڑ لگ رہتی تھی. تو کتنی بڑی نادانی ہے کہ اس کو اٹھا دیا اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر. اسی طرح ساری دنیا میں ایسے مواقع ہیں. ابھی میں نے پڑھا ایجپٹ کے بارے میں. ایجپٹ میں آپ جانتے ہیں کہ آج کل وہاں پر دھوم مچی ہوئی ہے کہ سو کال اسلام پسند لوگ وہاں پر حکومت میں آ گئے ہیں. سو کال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اسلام کے نام پر جماعتیں بنائی جاتی ہیں, اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہاں پر کیا مانگ کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو وہ ہیں پیرامڈس ہیں, اور وہاں پر جو ابو الہول ہے اس کو کہتے ہیں کہ شرک کی نشانی, اس کو توڑو. میں جب گیا تھا قاہرہ تو میں نے دیکھا وہاں پر ابو الہول کو اور اہرام کو کہتے ہیں پیرامڈس کو. بہت ٹورسٹ آتے ہیں وہاں اس کو دیکھنے کے لیے.
ٹورسٹوں کا وہ ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے. وہ ابھی کیا کہتے ہیں اس کو توڑ ڈالو. توڑنے کے معنی کیا ہوئے کہ ٹورسٹ آنا بند ہو جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں جو اس طرح کے معنی کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ ہنگامہ بازی ان کے نزدیک ان کا اسلام ہے. غوغا آرائی ان کے نزدیک اسلام ہے. اگر وہ سوچیں اگر تو سمجھیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. جسے نیو یارک کا جو وہ تھا بلڈنگ قیمتی تھی کیونکہ وہ ٹورسٹ وہاں آتے تھے. اسی طرح سے احرام بھی قیمتی ہیں, یہ ابو الہول بھی قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت وہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں. ایک ٹورسٹ کو میں نے پڑھا تھا کہ دنیا گھوم کر جب لوٹا لوگوں سے اس سے پوچھا کہ تم نے دنیا میں سب سے عجیب چیز کیا دیکھی, تو اس نے کہا کہ ابو الہول کے اعضاء کا تناسب. میں نے اس کو دیکھا ہے, واقعی بہت ہی بڑا ہے, لیکن اس کے جو آنکھ ناک ہاتھ سر پور سب چیز ہے تو بہت ہی رائٹ پروپورشن میں ایک چیز ہے. اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی ہر چیز بہت رائٹ پروپورشن میں. تو اس نے کہا کہ ابو الہول کے اعضاء کا تناسب. تو آپ وہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, کیونکہ تو ہزاروں سال پہلے کی چیزیں یہ سب ہیں. تو ٹورسٹ کے معنی کیا ہے کہ مدعو آپ کے گھر آ رہا ہے, آپ کو سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ دعوتی ذہن نہیں, چونکہ اللہ کے کریشن پلان آف گاڈ جو اللہ کا اس کو مانتے نہیں, سمجھتے نہیں, تو بم مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں بسا ہوا ہے کہ آئیڈیل پیس ہو, آئیڈیل جسٹس ہو. وہ تو کبھی ہوگا نہیں. اب پھر توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے آپ. افغانستان میں دیکھیے بامیان کو توڑ ڈالا, اس کی وجہ سے وہاں ٹورسٹ بہت کم ہو گئے. وہ بھی ٹورسٹ سینٹر تھا. تو یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن وہ جانتے ہی نہیں کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. جانتے ہی نہیں, بس اسلام کو بطور سلوگن کے لے رکھا انہوں نے. سلوگن بطور سلوگن کے لے رکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا, اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم تھی کہ دنیا میں ایسا ہو کہ دنیا میں پیس آئے اور یہ کمیونیکیشن آئے, ورلڈ موبلٹی آئے, انٹریکشن بڑھے, پرنٹنگ پریس آئے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق ہیں. اس کو اویل کیجیے آپ. لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہے, بم مارتے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے یہی جاننا چاہیے کہ واٹ از دا کریشن پلان آف گاڈ. میں ایک ایسی دنیا میں آیا ہوں جو دنیا میں نے نہیں بنائی ہے, وہ اللہ نے بنائی ہے. میں اس میں کوئی چینج نہیں لا سکتا. ایز اٹ از مجھے اس کو ماننا ہے, ایز اٹ از ماننا ہے. جب اللہ کے نشانے, اللہ کے نقشے میں یہ ہے نہیں کہ دنیا میں آئیڈیل پیس, آئیڈیل جسٹس قائم ہو, تو آپ کیسے قائم کریں گے؟ یہ تو اللہ کے نقشے ہی میں نہیں ہے کہ یہاں پر آئیڈیل سسٹم بنے. ورکیبل سسٹم بنے گا جو بھی بنے گا. تو اس رات کو آپ جان لیں گے تو آپ کیا ہوگا, سارے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے. نگیٹیوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا, ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے گا, کمپلینٹ کا خاتمہ ہو جائے گا, پروٹیسٹ کا خاتمہ ہو جائے گا, تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ جو سوچ ہے مسلمانوں کی کہ یہ کانسپریسی کر رہے ہیں, وہ دشمنی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ یہ سب کب ختم ہو جائے گا. یہ سب اسی لیے ہے کہ لوگوں کے مزاج, لوگوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے آئیڈیل جسٹس, ورکیبل جسٹس کا تصور نہیں جانتے وہ. تو یہ بہت اہم نکتہ ہے جو بیک وقت دو چیزوں کا فائدہ اس میں ملتا ہے آپ کو, یعنی اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا معرفت کی لائن پر, اور دوسرا دعوت اللہ کرنا.
پیسفل انداز میں. ان سب کو کرنے کا ذہن جب بنے گا آپ کے اندر, جب آپ جان لیں کہ خدا کا یعنی خالق کا, کریٹر کا پلان کیا ہے اس دنیا کے بارے میں, اس دنیا کے بارے میں اس کا پلان کیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اسی وجہ سے موجودہ زمانے میں مسلمان 200 برس سے لڑ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ابھی آپ ایجپٹ میں لڑائیاں چل رہی ہیں 60 برس سے, آج تک کوئی تب وہاں پر کانسٹرکٹیو کام نہیں ہوا. ابھی بھی مجھے امید نہیں لگتی کہ وہاں پر, کیونکہ وہاں پر جو پاور میں آئے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں, پاور آنے کے بعد بس جو رسول اللہ گستاخی کرے اس کو مارو, اور آرام کو توڑو, ابو الہول کو توڑو, ان سب باتوں کو. یہ سب باتیں کرنے کے معنی کہ وہ جانتے نہیں کہ کیسے پلان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, اس کی خبر نہیں انہیں. اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے ایک نقشہ, اس نقشے پہ چل رہے ہیں. تو دیکھیے ہمارا ذہن تھوڑی دنیا میں چلے گا, اللہ کا ذہن چلے گا. اگر ہم چاہیں کہ دنیا میں وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہونے والا ہے. اس دنیا میں وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی بے شمار قربانیاں بالکل بے نتیجہ ہو رہی ہیں, رزلٹ لیس ہو رہی ہیں. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں دور جدید, 200 سال 300 سال کا جو زمانہ ہے, اس میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں کی ہیں, جان کی, مال کی, ہر چیز کی, لیکن ان ٹرمس آف رزلٹ کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کا نشانی غلط تھا. ان کا نشانہ تھا آئیڈیل سسٹم لانا, تو آئیڈیل سسٹم بن نہیں سکتا. اس لیے کیا ہے, صرف لڑتے ہیں, لڑنے سے جب کچھ نتیجہ نہیں ملتا تو پھر سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. ایک صاحب جو بہت جہاد کی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے نزدیک دنیا میں مسلمانوں کو سب کا کام ایک جہاد کر کے سب کو ختم کریں اور اسلام کو غلبہ قائم کریں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے, یہ جو فلاسفی بنائی ہے آپ نے, کیا کبھی ایسا کیا آپ نے, کیا آپ نماز پڑھ کر دعا کرتے کہ خدا میں سارے قرآن میں کو پڑھوں گا جاننے کے لیے کہ تیری منشا کیا ہے؟ ایسا کیا ہے آپ نے؟ دعا کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پورا قرآن پڑھ ڈالا آپ نے, اور پھر قرآن کو پڑھ کر کے جو آپ کو سمجھ میں آیا اس پر چل رہے ہیں آپ. ایسا کیا ہے آپ نے؟ تو نے کہا ایسا تو نہیں کیا. تو میں نے کہا پھر آپ کے دماغ میں جو ہے کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ کے دماغ میں جو وہم ہے آپ کی, وہ اس کا نام اسلام نہیں ہے. تو آج کا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ ہنگامے جاری ہیں, لیکن کسی سے بھی پوچھے آپ, میں نے بہت سے لوگوں نے پوچھا, ایک دو نہیں, کہ یہ جو آپ ہنگامے کر رہے ہیں, جو آپ جہاد کر رہے ہیں, جو آپ لڑائی کر رہے ہیں, جو دنیا بھر میں ٹکراؤ کا ماحول بنائے ہوئے ہیں, کیا آپ نے اس طرح کیا ہے کام کو کہ قرآن کا مطالعہ کیا اسی کام کے لیے, بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ, ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ, کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا, پھر جو آپ کو اس میں ملا اس پر آپ چل رہے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک شخص بھی نہیں ملا جو یہ کہے میرے اپنے جاننے میں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے. تو کیا ویلیو ہے ان ہنگاموں کی, اس کو میں کہا کہتا ہوں غوغائی سیاست. کیا ویلیو ہے اس غوغائی سیاست کی؟ اس غوغائی سیاست کی ویلیو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کھڑے ہوں گے ایک دن حشر کے میدان میں, سب جمع ہوں گے. تو ان لوگوں سے اگر اللہ پوچھے کہ تم نے جو پالیٹکس چلائی تھی, جو تم نے ہنگامے کیے تھے, یہ بتاؤ کہ کیا تم نے قرآن میں لکھا ہوا پایا تھا اس کو؟ ابھی مصر میں ایجیٹیشن ہو رہے ہیں,
یعنی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ اسٹریٹ ایکٹیویزم، اس کا نام میرے نزدیک اسٹریٹ ایکٹیویزم۔ اسٹریٹ ایکٹیویزم دھوم سے ہو رہی ہے وہاں پر۔ میں نے سوچا کیا ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ اسٹریٹ ایکٹیویزم کا فارمولہ تم کو قرآن میں ملا ہے؟ آپ جو پروسیسن چلا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جھنڈے اور نعرے چلا رہے ہیں، اسٹریٹ ایکٹیویزم چلا رہے ہیں، کیا آپ کو قرآن میں یہ ملا ہے فارمولہ؟ مجھے یقین ہے کہ ایک بھی شخص نہیں کہے گا کہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ اسٹریٹ ایکٹیویزم تو قرآن میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، رسول اللہ کے زمانے میں کتنا بڑا مسئلہ تھا کہ کعبہ میں بت سینکڑوں کی تعداد میں، تو کیا آپ نے مظاہرے کیے؟ کیا نعرے لگائے؟ وہ کام کیا جو آج کل ہو رہا ہے مسلم ملکوں میں؟ ایک غیر مسلم سے میری ملاقات ہوئی، پڑھے لکھے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کو بہت غور سے پڑھا ہے، پورے قرآن کو بہت غور سے پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ جمعہ کو پڑھا، قرآن میں ایک ہے سورہ الجمعہ، تو اس میں یہ ہے آیت کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو تو تم پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کل کیا ہے، مسلمان جمعہ کے دن خاص طور پر کیا ہوتا ہے، وہاں بھڑکاؤ تقریریں کرتے ہیں اور اس کا جلوس نکالتے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کر چلے جاؤ واپس، یہاں کیا کرتے ہیں کہ بھڑکاؤ تقریریں کر کے ان کو جلوس نکالتے ہیں ان کا۔ کہ کون سا اسلام ہے؟ اس طریقے سے اسلام کو پڑھا نہیں لوگوں نے، اس طرح سے قرآن کو پڑھا نہیں۔ وہ جو اس نے پڑھا تھا وہ آبجیکٹو ذہن سے پڑھا تھا اس نے۔ مجھے نہیں معلوم میں کسی ذاتی طور پر کسی مسلمان کو نہیں جانتا جسے اس طرح قرآن کو پڑھاؤ، تو اس کو اٹکائے گا، وہ بھی اٹکائے گا کہ بھائی قرآن پہ لکھا ہوا کہ نماز پڑھ کے چلے جاؤ واپس، ہم نماز پڑھ کے جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن کو ہم مس یوز کر رہے ہیں۔ اگر سچ مچ کوئی پڑھے قرآن کو اس ذہن کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ، تو وہ چلا اٹھے گا کہ ہم تو قرآن کو، ہم نے جمعہ کے دن کو مس یوز کیا، خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ اس ساری دنیا میں جمعہ کے دن کو مس یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن لوگ آتے ہیں، یعنی ویکلی پیرر جو ہوتی ہے اس کے لیے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی جمعہ کے دن آتا ہے، تو مسلمانوں کی وہ ویکلی گیدرنگ ہوتی ہے، اس ویکلی گیدرنگ کو استعمال کرتے ہیں غوغائی سیاست کے لیے۔ یہ تو کھلا ہوا اسلام کے خلاف ہے، کھلا ہوا اسلام کے خلاف ہے۔ تو اگر وہ مطالعہ کریں قرآن مجید کا کھلے ذہن کے ساتھ، تو جگہ جگہ ان کا ذہن اٹکے گا کہ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہوا، ہم تو کچھ اور کر رہے ہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ تب اپنا انٹراسپیکشن کریں گے، تب اپنا محاسبہ کریں گے، تب ری تھنکنگ کریں گے، اپنی پرائرٹیز کو ریسیٹ کریں گے، ری اسیس کریں گے۔ تو بہرحال ہم کو، آپ کو یعنی اس طریقے سے بچنا ہے، اور ہم کو، آپ کو چاہیے کہ ہم خود قرآن کو اور اسلام کو اس کے صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھیں۔ ہمیں ہر شخص کو چاہیے کہ ہر شخص خود ذمہ دار ہے، ہر شخص چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کو ادا کرے، جو اس کی فیلڈ ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرنا ہے، اور جہاں وہ محسوس کرے کہ میں ہیلپ لیس ہو رہا ہوں تو دعا کرنا۔ میرے پاس ابھی صبح ایک ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا باہر کے ملک سے کہ ہم دعوت کام کرتے ہیں لیکن بہت مشکلیں آتی ہیں۔ تو میں نے کہا کچھ نہیں،
دعوت کا فارمولہ صرف یہی ہے کہ اپنی کوشش کیجیے، جہاں آپ کی کوشش یعنی آپ جہاں آپ سمجھیں کہ آپ ہیلپ لیس ہیں دعا کیجیے، پیسفل طریقے سے دعوتی کام کیجیے، اور جہاں رکاوٹ محسوس ہو آپ کو تو وہاں دعا کیجیے بس. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر قائم ہوں اور دنیا و آخرت میں ہمیں اللہ کی نصرت ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا سب سے پہلے ہم ایک کامنٹ کے ساتھ شروع کرنا چاہیں گے جو مسٹر خواجہ کلیم الدین نے بھیجا ہے یو ایس اے سے. وہ اور ان کی جو پوری یو ایس اور کینیڈا کی ٹیم ہے وہ اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور مولانا انہوں نے یہ لکھا ہے: مولانا صاحب, I have read every bit of your published writings. Also, I have listened to your recorded speeches to a greater extent, and I am still listening to them every day. I would say at this point, Allah being my witness, that you have done your job of explaining the mission of Islam to us to the fullest extent. You have made it fully comprehensible to us. You have cleansed our hearts of negativity and taught us to love humanity, the supreme concern of Allah. Now remains our duty to take this message to the people all over the world. Therefore, Maulana, I, and also on behalf of USA and Canadian team, declare in front of you and the audience listening at this time our oath of allegiance to you and to your mission, that we will dedicate ourselves to spread Allah's message under Al-Risala mission until our last breath, no matter what may come. May Allah and His angels be witness to this. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. مولانا اب ہم سوال لیتے ہیں جو بلوچستان پاکستان ایریا سے آیا ہے، منیر آزاد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے: مولانا صاحب, after reading your books and listening to your lectures, it has brought revolution in my thoughts, and I realized my responsibility towards my religion. So I, as an administrator of the largest school in my area, decided to devote school for Maulana Saab's ideology. I request you, Maulana Saab, to tell me the best way to avail the opportunity wisely. دیکھیے، دعوت کے معاملے میں کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. اس کا صرف دو ہی فارمولہ ہے، وہ ہے یعنی اس کو قرآن میں کہا گیا نصح ہے، نو صاد ہے. نصح کا مطلب ہوتا ہے خیر خائی اور دعا. نصح اور دعا. آپ کے دل میں اگر مدعو کے لیے خیرخواہی ہو، سچی خیرخواہی، وہ خیرخواہی جو ماں کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ہوتی ہے، وہ خیرخواہی یعنی ویل وشنگ. اگر وہ خیرخواہی آپ کے دل میں ہو تو آپ خود ہی راستہ بنا لیں گے. ہم اپنے جو دلی میں ہمارے ساتھی ہیں، برابر میں کہتا ہوں کہ آپ اس کا ویٹ مت کیجیے کہ میری طرف سے یا کسی طرف سے آپ کو کوئی ڈائریکشن دیا جائے گا. کچھ نہیں، آپ کو خود ہی سوچنا ہے، خود ہی پروگرام بنانا ہے، خود ہی ایکٹیو ہونا ہے. تو اس میں دیکھیے، آپ کی خیرخواہی اور اللہ سے جو آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی مدد، بس اس کے سوا کسی تیسری چیز ضرورت نہیں. اسی کا اہتمام کیجیے اور سارے راستے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. مولانا اگلا سوال بھی پاکستان سے ہے، عامر بن یوسف صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے: اگر ہر چیز امتحان ہے تو قانون مکافات عمل کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں.
قانون مقافات عمل یہ کوئی قرآن حدیث ہے نہیں، یہ تو ایک شعر ہے، یہ تو کوئی از مقافات عمل غافل مشو، یہ تو ایک شعر ہے۔ دیکھیے اللہ کا جو کریشن پلان ہے، جو قرآن میں بنایا گیا اس کے مطابق دیکھیے اس دنیا میں انسان آزاد ہے، اس دنیا میں اللہ پڑے گا نہیں کسی کو۔ کہیں کچھ واقعات ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اس دنیا میں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کسی کے اوپر، وہ وارننگ ہوتی ہے، تباہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی عقل کو استعمال کیجیے اور اس دنیا میں آپ کو ناکامی بھی ہو، کامیابی ہوگی، سکسیس بھی ہوگا، فیلئر بھی ہوگا، وہ ہوگا آپ کی پلاننگ کے مطابق۔ پلاننگ غلط ہے تو فیل ہو جائیں گے آپ، پلاننگ صحیح ہے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ تو دنیا میں چلتا رہے گا۔ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے تو وہ فرشتوں کا جو ریکارڈ ہو رہا ہے ہمیشہ شخص کے بارے میں، تو اس ریکارڈ کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس قابل کو جنت داخل کیا جائے۔ یہ ہے۔ باقی یہ جو شعر ہے وہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، عامر جان موری صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، The world we are living in is full of distractions. While restraining from these distractions, one still gets affected from few as they are present in every corner of this world. Maulana Sahab, my question is how to be safe from all these distractions so that one can lead a pure and righteous life. Maulana Sahab, kindly make a dua for me so that I can lead a purposeful life in this world. دیکھیے ڈسٹریکشن تو ایول نہیں ہے، وہ بلیسنگ ہے۔ ڈسٹریکشن کا مطلب کیا ہے؟ انٹلیکچوئل چیلنج۔ اگر چیلنج نہ ہو دنیا میں ہر ترقی ختم ہو جائے۔ اس راز کو آلبرٹ آئنسٹائن نے سمجھا، اس نے جو کتاب لکھی ہے بہت زبردست، تو اس میں جو دکھایا ہے کہ پوری ہسٹری میں جو چیز کام کر رہی ہے وہ ہے چیلنج ریسپانس میکینزم۔ یعنی چیلنج آتا ہے، پھر انسان اس کا ریسپانس دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک تیسری چیز ایمرج کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کسی سے کریٹیوٹی باقی رہتی ہے آپ کی۔ تو ڈسٹریکشن کو آپ ایول کو سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ڈسٹریکشن سامنے آتا ہے تو آپ کو آتا ہے کہ آپ ری تھنک کریں، اپنے ذہن کو پھر سے اویکن کریں، اپنی سوچ کو اور بیدار کریں۔ میں تو صبح شام رات دن پوری زندگی ڈسٹریکشن میں جیتا رہا ہوں، اور وہ اس کو ہمیشہ میں نے اپنی غذا بنایا ہے۔ ہمیشہ جو کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو بس سوچتا ہوں میں، میرے تنظیم جو چیز غلط ہے وہ ریئیکشن ہے۔ آپ پازیٹیو رسپانس دیجیے، آپ بجائے ریئیکشن کے پازیٹیو رسپانس دیجیے، تو ہر ڈسٹریکشن آپ کو انٹلیکچوئل فوڈ بن جائے گا آپ کے لیے۔ آپ کے یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آپ کو وہ یعنی اس سے آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ برابر بڑھتا چلا جائے گا۔ کوئی دوسرا راستہ دنیا میں نہیں۔ آپ چاہیں کہ ڈسٹریکشن نہ ہو تو نتیجہ جانتے کیا ہے؟ اسٹیگنیشن آ جائے گا۔ یعنی جب ڈسٹریکشن نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو جائے گی وہ اسٹیگنیشن ہوگا، جمود ہوگا۔ تو اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیجیے، اس کو ایول مت سمجھیے، اس کو بلیسنگ سمجھیے، تو معلوم ہوگا کہ یہ تو خدا نے آپ کی ترقی کے لیے رکھا ہے۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ترقی کے لیے زینے ہیں۔ مولانا اگلا سوال علی گڑھ سے ہے، ڈاکٹر قمر خان صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے،
مولانا صاحب جنوری 2013 کا الرسالہ پڑھا، اس سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب ڈومز ڈے بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھی یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ دابا کے بارے میں الرسالہ میں اس سے پہلے مولانا کی 3 الگ الگ رائیں آ چکی ہیں، کیا ہم موجودہ رائے کو فائنل سمجھیں یا ساتھ ساتھ اس سے پہلے والی رائے کو بھی صحیح مانیں؟ پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے۔ دیکھیے دابا جو ہے، دابا کا معاملہ یہ ہے، قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دابا نکلے گا، حدیثوں میں ہے کہ دابا نکلے گا، لیکن کوئی آدمی بالکل تعین کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ دابا کیا چیز ہے۔ حدیث میں جو تفصیلات ہیں اس کو محدثین نے خود رد کر دیا۔ اس سے کہانیاں بہت ساری ہیں دابا کے بارے میں، اس کو جو راسخ علماء ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو دابا جو ہے ایک ایکسپلینیشن کا موضوع ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں آیا کہ 5 وقت نماز پڑھو تو آپ 5 وقت نماز پڑھنے لگے۔ تو میں یہ مانوں گا کہ اب جو میں نے لکھا ہے وہی میری تازہ تحقیق ہے، اب جو لکھا ہے میں نے۔ اور دیکھیے اس قسم کے فرق تو ہوتے ہی ہیں سارے علماء کے یہاں، سارے علماء کے یہاں ایسا ہی۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام الغزالی کی کتاب ہے المنقذ من الضلال، گمراہی سے نکلنے والا، اپنے بارے میں بتایا کہ میں پہلے گمراہی میں تھا، اب نکل کر آیا ہوں۔ ایک کتاب ہے باقاعدہ المنقذ من الضلال کی۔ مولانا سید سبحان ندوی نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا تھا، رجوع اور اعتراف۔ کچھ چیزوں کو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو رجوع کرتا ہوں، جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ تو علماء کا ایک پروسیس ہے، خود پیغمبروں کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اس سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تھا رسول اللہ سے کہ مشرکین کی اولاد کا کیا انجام ہوگا آخرت میں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم ما آبائہم، یعنی مشرکین خود جہاں جائیں گے وہیں ان کے بچے بھی جائیں گے۔ بات کو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ فرشتے نے مجھے بتایا ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ دوسری بات کہی آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہم خدم اہل الجنہ، اہل جنت کے خادم ہو گئے۔ تو اس سے آپ کو پریشانی کیوں ہوتی؟ کئی لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ غیر علمی بات ہے، یہ پریشانی جو ہوتی ہے وہ غیر علمی بات ہے۔ آخری بات کو آپ بغیر پوچھے ہوئے آخری بات کو آپ لے لیجیے، یہ سوال کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ سوال کرنا غیر علمی ذہن کی نشانی ہے۔ آخری بات کو مان لیجیے، بس بات ختم۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے بان کو مان لیجیے، آپ اس کے لیے کیوں بحث کرتے ہیں پہلے کو ایسا کو کہا تھا؟ یہ کوئی صحیح گڈ سائن۔ کئی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، ایسے یہ کیوں اس میں الجھے رہتے ہیں، ان کے زبان میری سمجھ نہیں آتا۔ مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، شفیع احمد ڈار صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب my question is about NASA's prediction. Will the world end on 21st December 2012 because the winter solstice is aligned with the Milky Way or because of the end of the Mayan calendar? Is there any prediction in Quran or Hadith? نہیں، دیکھیے یہ کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفک طور پر ڈیٹ بتا دے یا ایئر بتا دے۔ قرآن میں دیکھیے بہت صاف طور پر ہے کہ لا تأتیکم الا بغتہ، یعنی قیامت اچانک ہی آ جائے گی، اچانک۔ رسول اللہ کو بھی خبر نہیں تھی، صحابہ کو خبر نہیں تھی، تو کوئی جو آدمی ڈیٹ فکس کرے وہ میں نے دیکھ کے غلط کرتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ ڈیٹ فکس کرنے کا۔ جس سے آپ جو ارتھکوئک آتے ہیں، کوئی اس کی ڈیٹ فکس نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ڈیٹ فکس۔ ایسی قیامت کی کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر سکتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آئے گی، اس سے اللہ کے علم ہے کہ کب آئے گی، وہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ جب حکم دے گا تو فرشتے ایکٹیو ہو جائیں گے۔
یہ میری رائے اس معاملے میں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا کمپلین کو اپنا حق سمجھ کر مسلمان اس کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں تک ورکیبل ہے؟ ورکبل تو ہے ہی نہیں. کہاں ورک کر رہا ہے؟ کہاں مسلمانوں کی کمپلین سے کچھ کام بن رہے ہیں ان کے؟ مسلمانوں کی شکایت اور کمپلین تو یہ انبار لگا ہوا ہے اس کا، وہ کام ایک بھی نہیں بن رہا ہے. اگر بن رہا ہوتا تو کمپلین ختم ہو جاتی. تو دیکھیے دو پہلو اس کے ہیں. ایک تو ہے کہ کمپلین کا طریقہ سر تاثر یعنی ریزلٹ لیس طریقہ ہے، ان سے کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ آپ کی کمپلین سے کوئی کام بن جائے. آپ کا کبھی یہ نہیں بنے گا، نہ بنا ہے. پوری ہسٹری میں کبھی بھی کسی نے کمپلین کر کے کچھ اچیو نہیں کیا ہے، نہ آج اچیو کر سکتا ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کمپلین سے آپ کچھ گین تو نہیں کرتے، لوز یقیناً کرتے ہیں. کیونکہ جب کمپلین کریں گے تو آپ کے اندر نگیٹیوٹی آئے گی، ٹینشن آئے گا، غصہ آئے گا، انکر آئے گا. تو اپنا تو نقصان کر لیا آپ نے، اور دوسرے سے کوئی لے نہیں پایا. تو کمپلین کی لینگویج کو میں بالکل غیر محرم حرام سمجھتا ہوں. مطلب حرام نہ کیا ہوا حرام، میری رائے تو یہی ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج مجھے معلوم ہوا کہ دنیا والوں کو دارالسلام کی طرف دعوت دینا ہے، نہ کہ دنیا کو دارالسلام بنانے کی ناکام کوشش کرنا. مولانا اکثر سپیکرز یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے ہی پیس قائم ہوگا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ صحیح کیا؟ بالکل ایبسرڈ بات ہے. کہاں لکھا ہوا کہ پیس قائم ہوگا؟ یہ سینکڑوں سال سے، کم 200 سال تک مسلمان ہی بولی بول رہے ہیں، تو قائم کیوں نہیں ہوگا؟ یہ بالکل لغ بات ہے. ورکیبل پیس دنیا میں آ سکتا ہے، صرف ریئل آئیڈیل پیس نہیں. اس رات کو نہیں کوئی ایک شخص نہیں سمجھا میرے علم کو، نہ علماء، نہ مفکرین، نہ لیڈر. ہر آدمی پیس 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 کی بولی بولتا ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کی بنا پر کبھی بھی آئیڈیل پیس قائم نہیں ہوگا، صرف ورکیبل پیس قائم ہوگا. آئیڈیل جسٹس نہیں قائم ہوگی، صرف ورکیبل جسٹس قائم ہوگی. اس راز کو جو نہ جانے وہ اندھا جیے گا، اندھا مرے گا. میں بہت سخت رائے میری اس بارے میں ہے. جو اس رات کو نہیں جانے گا وہ صرف اندھے پن میں جیے گا، اندھے پن میں مرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے. اس کو اگنور کر کے آپ کہاں جائیں گے سوائے ناکامی کے؟ مولانا اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے، دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، واٹ از اسلام's position on overthrowing of established governments as was done in Arab Spring؟ دیکھیے اس معاملے میں اسلام کا نقطہ نظر جو ہے وہ پریگمیٹزم پر مبنی ہے. پریگمیٹزم یعنی پریکٹیکل وزڈم پر. کیونکہ دیکھیے حکومتوں کو اوور تھرو کرنا، اس سے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا، صرف نقصان ہی پہنچتا ہے. اس دور میں بار بار مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، کسی حکومت کو اوور تھرو کیا، اس کو الٹا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نئی تباہی، ایک نئی تباہی، ایک نئی تباہی. اس وجہ سے صحیح طریقہ وہی جو ہے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ حکومت کو مانتے ہوئے آپ نے اس کے تحت مواقع کو استعمال کیا. یہ صحیح ماڈل ہے. اسی کو قرآن میں کہا کہ اصل القصص کو مانے بہترین ماڈل، بہترین ماڈل. اسی لیے میرا ذریعہ سے جو بنا ہے وہ یہ کہ اسلام میں پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم ہے. دعویٰ ایکٹیویزم اور پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم، یعنی پیسفل دعویٰ کے لیے آپ عمل کریں گے، لیکن جہاں تک پولیٹیکل پاور کی بات ہے وہاں اسٹیٹس کو مینٹین کریں گے. حضرت یوسف کا جو اصول تھا وہ یہی ہے، یعنی پولیٹیکل اسٹیٹس کوئزم
اور دعویٰ ایکٹیویزم، یہی اسلام ہے. باقی جو لوگ کر رہے ہیں کام وہ اسلام سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو سرکشی میں نزدیک ہے. جو مسلم کنٹریز میں حکومتوں کو لڑتے پڑتے ہیں وہ سرکشی کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تو نہیں. اسلام کا نام لے کے کرے تو اس سے اسلام نہیں بن جائے گا وہ. کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ بعد کے زمانے میں ایسا ہوگا کہ لوگ شراب پینے لگیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے کریں گے کہ شراب پئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یسمونھا بغیر اسمھا ثم یحللونھا، یعنی اس کا نام بدل دیں گے، نام بدل کے اس جائز کر دیں گے. تو شراب کا لفظ وہاں پر علامتی ہے، علامتی ہے. یہ سب اسی میں شامل ہے. کر رہے ہیں ایک سرکشی کا کام، ایک ایک سیاست بازی کا کام، لیڈری کا کام، لیکن نام رکھ رکھا اسلام اس کو، اس کا نام ہے اسلامائزیشن. یہ تو ہے یسمونھا بغیر اسمھا ثم یحللونھا، اس کا نام بدل دیں گے اور پھر جائز کر لیں گے اس کو. یہ تو شیطانی سیاست ہے. شیطان نے ٹکرا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہی جاری ہے، وہی کنٹینیو ہے اب تک. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانا یہ اسلام نہیں ہے، یہ سیٹلک پالیٹکس ہے، یہ سیٹلک پالیٹکس ہے. سب سے پہلی مثال قائم کی تھی شیطان نے اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ٹکرایا تھا. وہ آج تک وہی کیے چلا جا رہا. صاف سیدھی سی بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کر رہے ہیں، آپ جانچیے ان کو ان ٹرمس آف رزلٹ تو کچھ بھی نہیں ملے. آپ امام نووی کی جو شرح ہے مسلم میں، آپ اس کو پڑھ لیجیے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. امام نووی بہت بڑا عالم ہے، وہ حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب، اس میں لکھتے ہیں کہ ایک حکومت جو قائم ہے، اس حکومت کے خلاف بغاوت، جس کو عربی میں خروج کہا جاتا ہے، خروج حرام ہے، حرام ہے بالکل، باقاعدہ لکھتے ہیں. اور اجماع، اس پر اجماع ہے. کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو پرسن ٹو پرسن بات کیجیے، یعنی حاکم سے ملیے، حاکم سے مل کر اس نصیحت کیجیے، پرسن ٹو پرسن. اس میں لفظ ہے ففیما بینک و بینہ، ففیما بینک و بینہ کے مطلب پرسن ٹو پرسن بات کرنا. پھر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا فَسَقَا وَلَوْ كَانُوا ظَالِمِينَ. اور جہاں تک تعلق ہے ان کو اوور تھرو کرنے کا، خروج کا، تو حرام ہے اجماع سے، چاہے آپ کو فاسق نظر آئیں، چاہے وہ آپ کو ظالم نظر آئیں، تب بھی. امام تیمیہ سے پوچھا گیا کہ آگے شراب پیے تب بھی کیا ہم اس کو یعنی برداشت کریں؟ تو ہم کہا وائن، تب بھی وائن. کیونکہ نتیجہ الٹا نکلتا ہمیشہ. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو اسلام بے نتیجہ کام کے خلاف ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ اسلام کا نقطہ نظر. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے مس توتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اے دائی ٹو بی ان پیس ود ماڈرن ٹیکنالوجی؟ اس کے بارے میں بتائیں. بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. کیونکہ آپ کو کام کرنا آج کے انسان کے درمیان، تو آپ کو آج کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں ایسا. ماڈرن ٹیکنالوجی کے بغیر آپ آج کی دنیا میں اسلام کی دعوت نہیں پھیلا سکتے، لیکن پیسفل طریقے سے. پیس از دا مسٹ. ہر چیز استعمال کیجیے لیکن پیسفل طریقے سے. پیسفل کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ یعنی پازیٹیو ہونا، بہت زیادہ ویل ہونا، اور ہر قسم کے وائلنس سے خالی ہونا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو یہ عین اسلام ہے، عین ثواب ہے، یہی جنت کا راستہ ہے.
مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، محمد سلیم میر صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب، ہاؤ ٹو کم آؤٹ فرام ایکٹیو اسٹریٹزم اڈاپٹیڈ بائی دا مسلمز آف دا ورلڈ، کائنڈلی کامنٹ. ہاں دیکھیے، ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو، پیغمبر نے بھی صرف بتایا، بتانے سے آگے تو اس پیغمبر بھی نہیں کر سکا. لست علیہم بمسیطر، قرآن مجید میں ہے. تو آپ بتاتے رہیے، خود اس پر عمل نہ کیجیے. یعنی آپ خود ان چیزوں میں اپنے کو انوالو نہ کیجیے اور دوسروں کو بتاتے رہیے. یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا، یہی آج ہمارا طریقہ ہے. اور دعا کرتے رہیے ایسے لوگوں کے لیے. اسٹریٹ ایکٹیویزم آج کل جو ہے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ والوں نے جائز کر رکھا ہے. سب بڑی مصیبت میں نزدیک ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے جائز کر رکھی ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے جسٹیفائی کر رکھا ہے. ان لوگوں کو جسٹیفیکیشن ملتا ہے قرآن حدیث سے نہیں. یہ ہیومن رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے، ماڈرن کانسیپٹ، اس سے ان کو ملتا ہے جسٹیفیکیشن. اس لیے میں یہ ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں اچھی رائے بھی نہیں ہے. یہ لوگ مسئلہ سے بڑھاتے ہیں، اور صرف انہیں کی وجہ سے لوگ ہمت پڑتی ہے کہ یہ غوغائی شہادت چلائیں، سڑک کے ہنگامے کریں، انہیں کی وجہ سے. لیکن بہرحال اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے اور دوسروں کو اسے سمجھاتے رہنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے. مولانا اگلا سوال شورا پور کرناٹکا سے ہے، محبوب حسان صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتائیں. اپنی اصلاح کیسے کرنا چاہیے؟ خود ہی خود کریں گے آپ، دوسرا کیا بتائے گا؟ دیکھیے، یہ کوئی میں اس کو سنسیئر کوشچن نہیں سمجھتا. کیا کوئی ماں آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں بچہ پیدا ہوا تو محلے میں گھوم پھر پوچھ رہی ہے کہ آپ نے بچے کو کیسے پالوں میں؟ پوری ہسٹری میں ایسی ماں بتا سکتے ہیں آپ کوئی کہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اسے گھوم رہی ہے محلے میں کیسے اس کو پالوں؟ یہ کوشچن کوئی سنسیئر کوشچن نہیں. اگر آپ کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اب وہ آگ جو ہے وہی بتا دی کہ آپ کو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ماں کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے کرنا ہے، اس کو پالنا ہے اس کو، تو بس اس کو کسی کی ایڈوائس کی ضرورت بھی نہیں اس کو. آپ اپنے دل میں آگ لگائیے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے ہے، مس سلمہ کا. انہوں نے لکھا ہے میں دعوی ورک کرتی ہوں، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کام کرتے وقت احتیاط سے کام کیجئے کیونکہ یہاں کے لوگ بہت جذباتی ہیں. مولانا صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جذباتی ساری دنیا ہے. رسول اللہ کے زمانے سب جذباتی تھے. یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں، کچھ نہیں، آپ کام کرتے رہیے اپنا. جذباتی ہر زمانے میں لوگ رہے. حابل قابل جو تھا جذباتی میں تو انہوں نے مار ڈالا، بھائی کو بھائی نے مار ڈالا. اگر جذباتی نہ ہوتا قابل تو اپنے بھائی کو مار ڈالتا وہ. تو یہاں کے وہاں کی بات کیا کہتے ہیں آپ؟ جذباتی لوگ ہوتے ہی ہیں. امریکہ میں لوگ جذباتی ہیں. ابھی میں نے ایک مقالہ پڑھا ایک امریکن کا کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے آپریشن کیا تھا، اس نے لکھا ہے کہ اوور ریئیکشن تھا، امریکہ کی طرف سے اوور ریئیکشن تھا. یہ امریکن کہہ رہا ہے. انٹرنیٹ پہ مقالہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو کیا امریکہ نے آپریشن خلیج میں، اس کو اوور ریئیکشن کہتا ہے وہ. تو جذباتی سب لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کو سوچنا کیا ہے؟ آپ اپنا کام کرتے رہیے، خود پیسفل رہیے، خود آپ پروک مت ہوئیے، خود بھڑکیے مت، خود نفرت بھی مت کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اور پیسفل طریقے سے کام کرتے رہیے بس.
مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، نصیر اللہ صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا جس دنیا میں آئیڈیل لوگ نہیں ہیں وہاں آئیڈیل پیس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کب کہا؟ ہمیں یہ کہا نہیں کہ آئیڈیل پیس بنائی ہے دنیا میں. یہ تو جاہل لیڈروں کی زبان ہے، یہ ہماری زبان تو یہ نہیں. ہم تو ابھی بار بار ریپیٹڈلی ہم نے کہا کہ دنیا میں آئیڈیل پیس بن نہیں سکتا. تو مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہ لیڈر جو جانتے نہیں قانون الہی کو، وہ ایسے بولی بولتے ہیں. جو آدمی بولے آئیڈیل پیس دنیا میں قائم کرنے کی، وہ سمجھے کہ وہ جاہل ہے. وہ اس کے جاہل ہونے میں کوئی شک نہیں. جاہل اس سینس میں نہیں کہ اس نے ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، یعنی اللہ کا جو کیسے پلان ہے اس سے بے خبر ہے وہ. یہ تو ہمارا تھوڑی کہنا ایسا ہے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک سیکولر آدمی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ڈارون نے اور مارکس نے دنیا کو بہت کچھ دیا، اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. یہ تو دعویٰ ان کا ہے. مارکس نے کچھ نہیں دیا. مارکس کے نظریے کو لے کر جو روس میں انقلاب آیا تھا تو وہاں پر 25 ملین انسان مار ڈالے گئے. اب ملا کیا؟ اکانومی تباہ ہو گئی روس کی. دیا کیا؟ یہ کہاں دیا؟ 25 ملین انسان کو مار ڈالا صرف اس لیے کہ وہ سوشلسٹ اکانومی قائم کرنے کے لیے، کسانوں سے زمین چھیننے کے لیے. لیکن ملا کیا؟ میں خود گیا تھا وہاں اس زمانے میں، روٹی نہیں ملتی تھی. وہ یعنی کسانوں سے زمین چھین کر اس کو اسٹیٹ کی ملکیت دے دیا. تو اس سے پہلے روس گندم کو یعنی گیہوں کو ایکسپورٹ کرتا تھا. اب وہاں گیہوں کی اتنی کمی ہوگی کہ روٹی نہیں ملتی. لمبی لمبی لائن سڑکوں پہ لگی ہوئی تھی. تو دیا کیا؟ تباہ کیا صرف. باقی جہاں تک ڈارون کا تعلق ہے تو یہ بھی غلط بات ہے. ڈارون نے کچھ نہیں تھی، ایک ورکیبل تھیوری تھی، ایولیوشن تھیوری. ورکیبل، وہ کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں تھی. خود ڈارون مرا فرسٹریشن میں. آپ کو اگر شک ہو ڈارون کی لائف پڑھ لیجیے. اس کو خود اپنے بارے میں وہ تھا کہ میں نے صحیح نہیں کیا. خود پڑھ لیجیے آپ اس کے یعنی آخری دنوں میں جو حال تھا ڈارون کا. دیا کیا اس نے؟ اور اسلام نے کیا دیا؟ اس کو میری کتاب پڑھ لیجیے آپ، اسلام کریٹر آف ماڈرن ایج، اس کو پڑھ لیجیے آپ. اسلام نے کیا دیا؟ کریٹر آف ماڈرن ایج میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں اس کی آپ. یہ تو ایک دعویٰ کی زبان ہے، کوئی مثال تو دی نہیں انہوں نے. جی مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا in the recent past we have witnessed an increase of free Quran requests from Muslims. Does this indicate that a new wave of thinking is emerging among Muslims? ہاں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ضرور نئی فکر پیدا ہوئی ہے مسلمانوں میں، کیونکہ باقی سارے فارمولے تو آزما چکے. وہ اس میں سوائے ناکامی کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یعنی اٹ از بٹ نیچرل کہ وہ سوچے کہ بھائی دعوت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، ابو ریان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی ایکسپیرئنس بتائیے. اس طرح تھوڑی بتایا جاتا ہے. آپ وہ پڑھ لیجیے میری کتاب جو ہے کتاب معرفت. کتاب معرفت میں آپ اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، ڈاکٹر فریدہ خانم کا. انہوں نے لکھا ہے، واٹ از دی ہال مارک آف اے پازیٹیو پرسنالٹی؟ پلیز کامنٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہیٹ فری ہونا، ہیٹ نہ ہو، ریئیکشن نہ ہو، اور دوسروں کے بجائے اپنے بارے میں سوچے، انٹراسپیکشن کرے. وہ
نہ کہ دوسروں کو کمپلین اور پروٹیسٹ کرتا رہے وہ. تو ایک لفظ میں یہی ہے کہ ہیٹ فری ہونا. آدمی جب بات کرتا ہے تو فوراً پکڑ میں آتا ہے کہ اس کے اندر ہیٹ ہے کہ نہیں ہے. اس کے لہجہ بتا دیتا ہے کہ وہ ہیٹ سے بھرا ہوا ہے. کسی کے ہیٹ ہے اسرائیل کے خلاف, کسی کی RSS کے خلاف, کسی کا امریکہ کے خلاف, وہ کہیں نہ کہیں پکڑ میں آ جاتا ہے. تو سب سے بڑی پہچان یہ کہ وہ پورے طریقے سے ہیٹ فری ہو, نفرت سے خالی ہو. نفرت بس کہ شیطانی صفت ہے. شیطان کو نفرت ہے انسان سے, اسی کو چاہتا ہے کہ ہر انسان کے اندر آ جائے. تو شیطان کے سب سے بری صفت جو ہے نفرت. تو یہ اس سے ہمیں بہت زیادہ دور رہنا ہے. ساری خرابی کی جڑ ہے ہیٹ. مولانا اگلا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی دوحہ قطر سے آیا ہے, مولانا عبد الباسط عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آج پہلی بار کانسیپٹ آف پیس کو شعوری طور پر سمجھا, اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مسلمان ایج آف پیس میں رہتے ہوئے پیس کی تحریک چلا رہے ہیں, جبکہ ورکیبل پیس ہر جگہ ہے. یہ تو ہمارا اندھا پن اور کریشن پلان آف گاڈ سے بے خبری کی بات ہوئی. ماشاء اللہ. Okay, we will end the question answer session now. Thank you.